بسم اللہ توکلت علی اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں، اور جو دنیا میں پیدا کیا وہ بلا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایک مخلوق ہے جسے صنف ثالث کہا جاتا، خواجہ سرابی کہلاتے ہیں، شی میل کہتے ہیں، اور بھی نام ہیں۔ اب بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر ہیں، حالانکہ ٹرانسجینڈر کی جو ایکچول ڈیفینیشن ہے یہ اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ٹرانسجینڈر ہے، اٹس اوکے۔ امتحان ان کی تو زندگی تک ہے، اصل امتحان ہمارا ہے۔ ہم انہیں کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی محبت دیتے ہیں، کتنا ان کا حق دیتے ہیں، کتنے ان کے لیے تعلیمی ادارے بناتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، معاشرے میں ان کو محترم مقام دیتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ تانے کسیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، تو انہیں تو اللہ نے بنایا، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، ہم ماں باپ چونکہ سڑکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، میڈیا پر ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے وہاں پڑھ نہیں پاتے، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ اب انہیں غیر ملکی این جی اوز نے ورغلایا ہے ان کے حقوق کے نام پر۔ وہ دراصل انہی کا استحصال کر رہے ہیں، انہی کے حقوق کو چھین رہے ہیں جو اصل ٹرانسجینڈر ہیں۔ ان کے ساتھ اب شامل کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر اٹ سیلف فیل کرے، خود وہ یہ محسوس کرے کہ جناب میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں، تو وہ ٹرانسجینڈر کی تعریف میں شامل ہے، وہ ایک جینڈر سے دوسرے جینڈر میں آ گیا۔ اگر ایک لڑکی یا عورت فیل کرے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مردوں جیسے کپڑے پہننے ہیں، ویسی بات کرنی ہے، اور اس اسٹائل میں چلنا، اور میں دادا اور ڈان لوگ ہوں، تو بس ٹھیک ہے، وہ مرد ہے، وہ جائے نادرہ درخواست دے، مرد سے عورت ہو جائے، عورت سے مرد ہو جائے، اور وہ ٹرانسجینڈر کی تعریف میں شامل ہو جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بنگلہ دیشی بھائی اب بھی یہاں ہیں، پہلے بھی یہاں ہوتے، تو پہلے تو ہمارا ایک ہی ملک تھا، بعد میں یہ 71 میں 2 لخت ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو غیر قانونی تصور کیا جاتا تھا، پھر کسی نے ان کو راستہ دکھایا کہ یہاں آئی ڈی کارڈ بنا لو، ہر محکمے میں کرپشن ہے، تو آئی ڈی کارڈ بننے لگے۔ اس دور میں فیصل آباد میں کہیں بڑا آسان تھا، تو بنگلہ دیش بولنے والے، ہمارا چونکہ تعلق مدرسوں سے، مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، تو کافی حضرات فیصل آباد جاتے تھے اور وہاں جا کے آئی ڈی کارڈ بنوا لیتے تھے، آسان ہوتا تھا۔ تو ایک بنگلہ دیشی بھائی فیصل آباد آئی ڈی کارڈ بنوا چکے تھے، ان کو مل چکا تھا، ان کو ایک پولیس والے نے پکڑ لیا کہ بھائی اپنے کاغذات دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کس چیز کے کاغذات؟ انہوں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، تم جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہو، تم تو مجھے بنگلہ دیشی لگ رہے ہو۔ اب وہ ان کی اردو بالکل صاف نہیں تھی، اس نے کہا کہ تم کیسا بات کر رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ اس نے کہا پاکستانی؟ تو کو تو پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں اور ہم پنجابی ہیں۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے۔ کسی بنگلہ دیشی بھائی کی نعوذ باللہ قطعاً تحقیر مقصود نہیں ہے، ہم اپنے ادارے کی کرپشن اور حالات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیشی بھائی ہے۔ اس نے کہا میں پنجابی ہوں۔ اس نے کہا تم بنگلہ دیشی ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس نادرہ کا آئی ڈی کارڈ ہے، میں پاکستانی ہوں اور میں فیصل آباد ہی کا رہنے والا ہوں، اور کیسی بات ہوتی تو چنانچہ میں پنجابی ہوں۔ اب وہ پولیس والا دیکھ رہا ہے، وہ بھائی بنگلہ دیشی ہے، اس کی زبان بتا رہی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا پورا لباس حلیہ بتا رہا ہے، لیکن اس کے پاس نادرہ کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ کیا کریں گے آپ اس کا؟ سیم یہی کیا جا رہا ہے ٹرانسجینڈر میں۔ ایک مرد ہے اور وہ مرد گھس رہا ہے خواتین کے ٹوائلٹ میں، وہ جا رہا ہے شادی ہال کے اس حصے میں جہاں خواتین ہوتی ہیں، وہ جا رہا ہے بس کے اس حصے میں جہاں خواتین ہیں، وہ جہاز میں خاتون کے ساتھ اصرار کر کے اپنے آپ کو خاتون کہلوا کر نشست پر ساتھ بیٹھ رہا ہے، خواتین اس سے گھبرا رہی ہیں۔ وہ مرد، وہ خاتون ہے، وہ حقیقت میں مرد ہے، خاتون بنا ہوا ہے، اب وہ ایک اور مرد سے خاتون بن کے شادی کر رہا ہے، جو کہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے، لیکن اس کو نادرہ نے لکھ کے دیا ہوا، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے کہ وہ خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ اور اس نے نادرہ کو جا کے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، اور میرا سرخی لگانے کو دل کرتا ہے، نیل پالش کو دل کرتا ہے، اور میں عورتوں والے خیالات محسوس کر، اور مجھے مرد پسند ہے، عورتیں پسند نہیں ہیں۔ نادرہ نے اس کو لکھ دیا۔ نادرہ پابند ہوگا اس قانون کے منظور ہو جانے کے بعد کہ جو آدمی جو کہے وہ اس کی وہی صنف تبدیل کر دے، بغیر کسی ایگزامن کے، بغیر کسی ایگزامینیشن کے، بغیر کسی بورڈ کے، ڈاکٹر کے، سرجن کے اور نفسیاتی معالج کے، ان سب کے بغیر۔ one person goes to Nadra and gives application، خلاص وہ پابند ہے اسے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بنگالی ہو، بنگلہ دیشی ہو، وہ کہتا ہے نہیں ہم پنجابی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑنا پڑا پولیس والے کو، اس کے پاس نادرہ کا آئی ڈی کارڈ ہے۔
یہاں پر جو اٹھے گا مرد سے. اور پھر خوفناک اعداد و شمار ہیں. 2018 میں یہ منظور کرایا نون لیگ کے دور میں, اور اس میں پی ٹی آئی اور یہ پیپلز پارٹی سب ایک پیش پر تھے. ساری جماعتیں, جب یہ دین کے خلاف, ثقافت کے خلاف بات آتی, کیسے ایک ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے, پھر سارے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں مغرب کی خوشنودی کے لیے, یہودی مشنریز اور فری میسنز کے ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے. اور اس کے بعد سے جن لوگوں نے اس میں یہ بھی آزادی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ جینڈر چینج کا 23,000 تعداد بتائی جا رہی ہے پاکستان میں جو مختلف آپریشنز کیے گئے ہیں. اور اس میں صرف وہ نہیں ہے جو لڑکی سے لڑکا بننے کے خواہش. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 3-4 سال میں کتنی تیزی سے ویڈیوز آئی ہیں, فلاں لڑکی لڑکا بن گئی, فلاں لڑکا لڑکی ہو گئی. اس میں خوفناک حد تک لوگوں نے اپنے آپ کو صنف ثالث میں شامل کرا لیا. اس قانون کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ www.darsequran.com